السلام علیکم جی، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بڑا ہی شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ آج ہمارا موضوع اور سبجیکٹ جو ہے وہ ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ نئے آنے نئے سننے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن پریس کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو۔ جناب، غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ غلطی عمران خان سے اگر دیکھا جائے تو 9 مئی والی غلطی ہے۔ 9 مئی والی غلطی اور اس کے بعد 26 نومبر والا جو کام ہوا تھا، دو غلطیاں عمران خان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ 26 نومبر کی اس لحاظ سے کہ 26 نومبر والا دن گزر گیا تو پھر اس کے بعد سناٹا ہی چھا گیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 27 تاریخ کو پھر کے پی کے میں جو وہاں پر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، گنڈا پور صاحب جو وہاں سے بنفس نفیس بشر بی بی کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اتنا بڑا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان پر، تو ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بس یہی تھے کہ خبریں تھیں کہ پتنی گنڈا پور کدھر گئے، بشرا بی بی کدھر گئی۔ تو غلطیاں جو ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے، وہ ایک غلطی تو یہ بھی ہوئی کہ عدم اعتماد والے دن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ باجوہ صاحب یا ساری جو ہے ادارے جو ہیں، یا جو ان کے جو انہوں نے 2018 میں فوج نے ان کی جھولی میں ڈالے تھے بندے لوٹے جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی بڑی غلطی تھی۔ وہی لوٹے لوٹے پھر گئے اور پھر وہ جو ہے دوسری طرف چلے گئے، اور ایک بڑا اتفاق یا ایک بڑا جو ہے وہ اشتراک بنا ڈھیر ساری پارٹیوں کا، 11 سے 12 پارٹیوں کا، پی ایم ایل این اور پی پی۔ تو انہوں نے ایک جو ہے وہ مضبوط پوزیشن جو ہے وہ سنبھال لی، جس کے بعد عمران خان صاحب کی غلطی تو یہی تھی نا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی ہوا تھا، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوا تھا۔ ان کے بے نظیر کے اپنے چنے گئے فاروق لغاری، انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے وہ ان کو جو ہے فارغ کر دیا تھا، اور پھر صدر اسحاق خان نے جو نواز شریف صاحب کے چنے ہوئے تھے، بڑے ہی اپنے خاص بندے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو گھر بھیج دیا تھا، اور نواز شریف کی دھواں دار تقریر کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وہ بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئی۔ تو جب ادارے بھیجنے والے ہوتے ہیں یا جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر بھیج دیا جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر جس طرح آپ نے حکومت کی 3.5 پونے 4 سال، تو اس میں جو آپ کی کارکردگی تھی، آپ کی جو پوزیشن تھی، سیاست میرا خیال ہے کہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہے۔ کرکٹ کھیل میں یاد آیا کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے جس طرح یہ ابھی بنی ہوئی ہے، حالانکہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں یا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو بڑی ان کے لیے کامیابی تھی کہ یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں منعقد ہوئی، لیکن اوورال پاکستانی ٹیم شاہین جو تھے جنہیں لڑنا چاہیے تھا اور جو ہے صحیح فائٹ کرنی چاہیے تھی، وہ بالکل ہی نہ کر سکے، اور سارے میچوں میں ہی تقریباً جو ہے ایک تو میچ بارش کی نظر ہو گیا، میرا خیال ہے کہ وہ بارش کی نظر میں ہونے والا بھی میچ پاکستان کی ساکھ کو کچھ نہ کچھ ایک پوائنٹ دے کہ یہ ہے کہ سارے میچوں میں تو پاکستان کو شکست نہیں ہوئی، کہ یہ ہوا کہ چلو جو ہے وہ کچھ ککھ رہ گئے تھے۔ تو یہ پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی میرا خیال ہے جس طرح کی انہوں نے جو ہے کارکردگی پرفارمنس تھی ہماری ٹیم کی، تو وہ بالکل جو ہے وہ قابل تحسین نہیں تھی، اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہمیں اس کھیل میں۔ تو اسی طرح سیاسی پارٹیوں کا جو گٹھ جوڑ تھا تو یہ سارا جو ہے عمران خان کے خلاف ہوا، اور پھر ادارے بھی خلاف ہوئے، اور عمران خان صاحب کی جو ایک ضد اور انا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ عدم اعتماد سے پہلے عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا اور پھر جو ہے عام انتخابات کا حکم دے دینا چاہیے تھا، لیکن جب عمران خان نے سمجھا کہ اب یہ تلوار، اب یہ جو عدم اعتماد والی جو ہے وہ لٹکنے ہی والی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک کم عقلی یا کم فہمی کا شکار تھے کہ ساری چیزیں میرے حق میں ہو جائیں گی، جس سے اس سے پہلے بھی ایک جو ہے ایک ٹیسٹ ہوا تھا عدم اعتماد کا، جس میں عدم اعتماد
پورے بندے نہ ہونے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے کر دیا، آخری موقع دے دیا۔ لیکن سیکنڈ ٹائم یہ جو فائنل اور حتمی جو ہے وہ پوزیشن تھی ان کی سیاسی گٹھ جوڑ کی، یعنی اس میں جو ہے وہ صدر آصف زرداری، آپ کو پتہ ہے صدر آصف زرداری صاحب پہلے ہی صدر جو ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ صدر ہیں، اور پھر جو ہے دیکھیں قسمت کا یا حکومت انہی کے جو ہے ہاتھ میں آئی اور وہ صدر زرداری ہی بنے، تو کچھ باتیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہی قابل قبول ہو جاتی ہیں، یا ان کا جو ہے قبول ہونے کا جو ہے وہ ٹائم آنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کے زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ بلاول تو اکثر آصف زرداری ہی کہتے تھے، صدر آصف زرداری، تو پوزیشن اسی طرح بنی۔ لیکن عمران خان صاحب سمجھ نہ پائے کہ جو کھیل بے نظیر کے خلاف یا فاروق لغاری کی شکل میں اور پھر اسحاق خان کی شکل میں نواز شریف کے خلاف کیا گیا تھا، وہی جو ہے ان کے خلاف ہونے والا ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی پاکستان میں ملک کو بند کرنے کی، احتجاج کی، جلسے جلوس کرنے کی، تو وہ پھر کامیاب نہ ہو سکی۔ سائفر سے لے کر جتنے بھی معاملات ہوئے تو اس میں پھر جو ہے عمران خان صاحب کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس میں میں ضرور جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو 8 فروری میں لوگوں نے بے دریغ ووٹ دیے، اور بڑا جو ہے اپنی طاقت کا، اپنے ووٹ کا بڑا ہی استعمال کیا، لیکن اب جو ہے پلوں سے پانی زیادہ بہہ چکا تھا، اور عمران خان صاحب کو لوگ یا مقتدر حلقے یا سیاسی پارٹیاں ساری کی ساری جو ہیں وہ بالکل جو ہے ایک سائیڈ لائن پہ کر چکی تھیں، اور یہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا۔ میرا یہ خیال ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ عمران خان صاحب کا جو تقیہ کلام تھا یا جو اخلاقی ایک جو ہے گراوٹ تھی، وہ بھی اس کے آڑے میں آئی، اور دوسروں کو برا کہنا، بھلا تو وہ کبھی کہتے ہی نہیں تھے، برا سمجھنا، بری جو ہے وہ تنقید کرنا، اور القابات اور بڑے عللے تللے انداز سے گفتگو کا یہ طریقہ نوجوان نسل کو تو بڑا بھایا، لیکن ایسے جو میچور لوگ تھے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ انہی کے سر پر جو ہے وہ لگے، تو ایسا ہی ہوا۔ عمران خان صاحب خود اپنے ہی گڑھے میں جو انہوں نے کھودا تھا دوسروں کے لیے، ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بنے، ان کے اوپر سائفر کا کیس بنا، ان کے توشہ خانہ کا بنا، چوری کا بنا، پھر جو ہے القادر ٹرسٹ کا بنا، اور پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور ان کے اوپر پرچے ہوئے، اور پھر جو ہے املاک کو تباہ کرنے میں، تو یہ سارے، اور پھر یہ جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج کرنے، آئی ایم ایف کے سامنے اپنے ملک کی شکایات کرنی، اپنے حکومت والوں کے خلاف باتیں کرنی، ان کو خطوط لکھنے، نہ صرف ان کو بلکہ عالمی میڈیا کو جو ہے وہ خطوط لکھے، اور ایک خط نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پتہ نہیں کئی خط لکھ دیے۔ تو یہ ایک مایوسی کا اظہار تھا عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب کی شنید جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب اکیلے رہ گئے تھے، پارٹی جو ہے ٹوٹ رہی تھی، اور اب بھی جو ہے وہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، سارے ترجمان بھی جا رہے ہیں، سارے لیڈرشپ بھی اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے۔ کے پی کا کہ یہ حال ہے کہ پورا سٹرکچر جو ہے پولیٹیکل انہوں نے چینج کر دیا ہے، اور وہاں پر پوزیشن جو ہے وہ مختلف بنی ہے، صدر کوئی اور ہے، اور جو اختیارات ہیں سی ایم کے، گنڈا پور کے، اور گنڈا پور کیا بول رہے ہیں، یہ ساری باتیں، اور پھر ان کے جو ہیں ترجمان، پھر اس کے علاوہ جو ہے بشرا بی بی کی اپنی ایک سیاست، اپنا ہی ایک طریقہ کار، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اب ان کی بھی جو کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کی یہ کم علمی، کم عقلی، کم فہمی، اور پھر جو ہے غلطی جو ہوئی ہے وہ 9 مئی والی، 26 مئی والی، یہ ایسی غلطیاں تھیں جس کے بعد عمران خان صاحب کو کبھی بھی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں مل سکا، حالانکہ وہ جیت چکے تھے، اور پھر یہ وہ حکومت 2018 میں بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ بنانی پڑی تھی، ان کو ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیے گئے، نواز شریف والے بندے جنوبی پنجاب سے روکے گئے، ان کو جو ہے وارننگ دی گئی، ان کو اٹھایا گیا، ان کو جو ہے
قید و بند کی صعوبتیں بھی پھر بعد میں جو ہے وہ اٹھانی پڑیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سکہ بولے گا. تو پھر عمران خان صاحب نے جس طرح وعدے کیے اپنی قوم سے کہ ڈیزل پیٹرول سستا ہوگا اور جو ہے گھر بنائے جائیں گے اور نوکریاں ملیں گی، ڈھیر ساری جو ہیں وہ چیزیں تھیں جس کا جو ہے وہ توقعات تھیں عوام کو اور لوگوں کو، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ پورا نہیں کیا. پھر اخلاقیات جو تھی عمران خان صاحب کی وہ بھی آڑے میں آئیں. سب کو ملا جلا کے عمران خان صاحب کو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو ہے سیاسی جو ایک فہم ہوتا ہے وہ سامنے آیا کہ یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، اور ان کو بالکل جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور جن کا جو ان کا طریقہ کار تھا، جتنا یہ خود سمجھتے تھے اور جتنی یہ خارجہ پالیسی اور پھر جو ہے وزیر خزانہ جو انہوں نے تبدیل کی ہے پہلے ہی 4 مہینوں میں جو ہے فارغ کر دی گئے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے واقعی یہ ایک ٹیسٹ ہی تھا، اور یہ ٹیسٹ جو ہے پاکستان کے لیے ایسے دہانے پر لے گیا کہ جہاں پر یہ خطرہ منڈلانے لگا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو ملک ڈیفالٹ جو ہے وہ کے دہانے پر تھا اور پیٹرول اوپر کی سطح سے اور جو ہے مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے حد تک جو ہے زیادہ ہو گئی تھی، افراط زر میں جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے اضافہ ہو چکا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ بہت حد تک جو ہے وہ افراط زر میں کمی ہوئی ہے اور پھر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. سبزی، چینی، دالیں، اس کے علاوہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء، آلو، ٹماٹر، ان میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. لیکن اوورآل ابھی بھی جو ہے کہا جائے کہ پاکستان میں مکمل طور پر اب جو ہے یہ مہنگائی میں کمی اور اس پر پاکستان کا مکمل جو ہے یا حکومت کا ہے تو ابھی تک عملی طور پر تو نہیں ہو سکا. لیکن کیا ہی بہتر یہ تھا کہ عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ اگر کوئی بہتری ہو رہی ہے تو خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اب جو ہے خطوط لکھنے شروع کر دیے. خطوط 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سید عاصم منیر کے نام پہ انہوں نے لکھے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جواب ہی ایسا آیا کہ اگر کوئی خط آیا، اگر کوئی میسج آیا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہی میسج، یہی خط جو ہے واپس پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کو بھیجا جائے گا اور انہی کے ساتھ بات ہوگی. تو اس طرح کی جب باتیں ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ خطوط لکھنے اب جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. اب ایک نیا جو ہے وہ ایک طریقہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے کہ ایک بڑے ہی زبردست میڈیا کو جو ہے ایک اپنا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھ کے دیا جو عمران خان صاحب کی طرف سے، جس میں پاکستان کو بڑا ہی تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ وہ یہاں پر ہی رہ رہے ہیں. یہ چیز ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک ان کی جو یہ اسٹیبلٹی ہے کہ وہ جو ہیں جیل میں ابھی بھی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن باہر جو لوگ بیٹھے ہیں اور باہر لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بس جو ہیں، عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور فوج اور ادارے جو ہیں ان کے قدم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ یوں حکم دیں گے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، ست خیراں ہو جائیں گی. تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور حقائق سے بالکل مختلف ہے. اور اس طرح جو ہے عوام کو ابھی بھی جو ہے میڈیا کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے یا عمران خان صاحب کی آڑ میں یا ان کے نام پہ بڑے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہماری یوتھ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب جو ہے دیکھنا چاہیے پاکستان کے مفاد میں آپ اگر کوئی بات کرتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. کوئی بھی ایک سیریس آدمی، ایک ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی جب یہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک کے خلاف عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں، آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کی تائید نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے گا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو صحیح سمجھنے، صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ.